مفتی صاحب، پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ جب اکٹھے 30-40 لوگوں کے جنازہ کی امامت کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے تاثرات کیا تھے؟ سلیم صافی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ قیامت سے پہلے ہم نے قیامت صغریٰ دیکھی، اور پہلے دن جب میں بشونی گاؤں سے رات دیر مجھے وہاں کے بزرگوں نے رخصت کیا تو میں 51واں جنازہ وہاں کے جنازگاہ میں پڑھا کے رخصت ہوا۔ پھر اگلے دن 43 اموات پر، لاشوں پر میں نے اکٹھی نماز جنازہ پڑھا دیا۔ اس وقت ظاہر بات ہے احساسات اور جذبات، اور پھر اتنے بہت سارے لوگوں کو تسلی دینا، کیونکہ ان 43 لاشوں میں وہ لاشیں بھی تھی جو شادی کے ایک موقع پر اکٹھی ہوئی تھی، اور وہ لوگ تقریباً 24 کے تعداد میں تھے۔ اس میں بچے بھی بہت زیادہ تھے، عورتیں بھی تھیں، اور وہ ان کی خوشی وہ غم میں بدل گئی۔ پھر بھی میرا دل اس وقت، میرا حوصلہ مضبوط رہا، لیکن کچھ مناظر میں نے ایسے دیکھے جس نے بڑے بڑے دلوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اسی دن جنازے پڑھانے اور لاشوں کو دفنانے کے بعد جب ہم نکلے تاکہ اور جو پیارے لاپتہ تھے ان کو ہم ڈھونڈ سکے، ایک ندی کے کنارے پہ 200-250 اپنے رضاکاروں کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، تو ایک چھوٹا بچہ وہاں پر گھوم پھر رہا تھا۔ مجھے کسی نے کہا کہ اس کی ماں بھی شہید ہوئی ہے اور وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ گلے سے لگا دیا اور اس کو تسلی دی، اور اس سے کہا کہ بچہ، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں، آپ کی کیا ضرورت ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا، مفتی صاحب، میری ماں۔ بس اس نے میرا دل توڑ دیا، اور میرے خیال میں قیامت کے دن تک وہ آواز اور وہ بات، وہ جب تک میں زندہ ہوں میری کانوں میں وہ گونجتی رہے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پیاروں کو، جن کے بچے کو پھول کی طرح بچوں کو میں درختوں سے لٹکتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، ملبوں سے اٹھایا ہے، اور جو حالات اور جو مناظر ہم نے وہاں پر دیکھے ہیں، بچے اپنے ماؤں کو ڈھونڈ رہے تھے، مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی، ہر طرف سے ایک طرف سے آواز آتی تھی، ادھر پانی کے اوپر لاش تیر رہا ہے، ادھر سے آواز آتی تھی، ادھر ایک عورت نظر آ گئی، نگاہیں نیچے رکھو، کیونکہ کپڑے وغیرہ تو سیلابی پانی نے پھاڑ دیے تھے۔ بہت کچھ دیکھا ہے سلیم صافی صاحب، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے۔ اب بھی ہمارے 12 لاشیں لاپتہ ہے، اللہ کرے مل جائے، لیکن ہم نے ان کے خاندانوں کو یہ تسلی دی ہے کہ بس وہ جہاں پر بھی ہے وہی رہے، کیونکہ ان کی لاشیں اب گل سڑ گئی ہوگی، وہ اٹھانے کی بھی قابل نہیں ہوگی، اور آپ اپنا تعزیت اور اپنا فاتحہ خوانی شروع کریں۔ اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے جو لوگوں نے ہمدردی دکھائی، میں آپ کے چینل کی وساطت سے پاکستان بھر سے آنے والے تمام ڈونرز حضرات اور خدمتگار اور رضاکار حضرات کا میں تہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے دکھ کی اس گھڑی میں ہمارے درد اور ہمارے دکھ بانٹے۔ اور علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اس دن رات کو میں جب بشونی گاؤں میں یہ جنازوں پہ جنازے پڑھا رہا تھا تو گاؤں تو تقریباً 70% بہہ گیا تھا، گھریں تو ختم۔ وہاں پر لاشوں کو دفنانے کے لیے ہمارے قریبی آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں کے جوان آئے تھے بنیر سے، کیونکہ وہ قریبی تھے، گاڑیوں کے راستے بھی بند تھے، پیدل سفر کر کے سارے آئے ہوئے تھے، اور اپنی مدد آپ کے تحت وہ لاشوں کو دفناتے تھے۔ اس کے بعد پھر دوسرا سلسلہ جب شروع ہوا کہ جن گھروں کو مکمل طور پر ختم کیا تھا وہ تو ٹھیک، لیکن یہ سیلابی ریلا جہاں سے گزرا ہوا تھا تو وہاں پر گھروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں 8-10 فٹ تک کیچڑ اور یہ ریت وغیرہ یہ بھر کے چھوڑا تھا۔ پھر کچھ گھروں سے صفائی کے دوران لاشیں بھی برآمد ہوئی۔ ہم نے سوچا یہ لوگ کب تک اپنے گھروں کی چھتوں پہ سوئیں گے، اس میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جو بچ گئے ہیں کم از کم ان کے لیے تو کوئی سہولت ہم ڈھونڈیں۔ میں نے مطالبہ کیا اور میں نے اعلان کیا، کل 1000 رضاکار یہاں پر صفائی کے لیے تشریف لائے۔
میں آپ کے چینل کی وساطت سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور جنرل سیکرٹری حضرت مولانا قاری حنیف جالندری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آس پاس کے تمام اضلاع کو ہدایت جاری کی کہ وہاں کے دینی مدارس کے طلباء فوراً پہنچ جائے۔ 1000 کی بجائے پہلے دن ہمارے ہاں تقریباً 4000 رضاکار وہ آ گئے۔ ان کے پاس اپنا بیلچی اور اپنا کدال اور ہاتھ گاڑی اور یہ سب کچھ چیزیں تھی۔ ہم نے وہاں پر صفائی شروع کی، اور میں داد دیتا ہوں اپنے ان رضاکاروں اور طلباء کرام اور علماء کرام کو کہ انہوں نے امانت کی ایسی مثال قائم کی کہ 15-20 تولہ سونا بھی ان کے ہاتھ آ گیا۔ دینی مدرسے کا طالب العلم تھا، اس نے وہ گھر کے مالک کے حوالہ کیا، گھر کے مالک نے اس کو 10,000 روپے انعام میں دیے۔ وہ بچہ میرے کیمپ میں آ کر وہ 10,000 روپے بھی اس نے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مجھے حوالہ کیے۔